ان للمتقین مفازا حدائق واعناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان. الحمدللہ، تیسرے پارے پہ ہم آگئے. شکر اللہ کا، الحمدللہ. اللہ قبول کرے، آپ کا آنا قبول کرے. آپ کے جو قدموں پہ راستے میں ڈسٹ پڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے. آپ کو جو تھکاوٹ ہو جاتی ہوگی ادھر آ کے، جو کام آپ کے ڈیلے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی وزن کر دے. پارہ ہے تیسرا، اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ. ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک الرسل، یہ رسول ہیں. ٹھیک ہے، تل کا یعنی دور کا اشارہ، لیکن تعظیم کے لیے کہا گیا یہ رسول ہیں. تو کہاں ہے رسول؟ نظر آ رہے ہیں کہیں پر؟ حضرت آدم، ایک رسول کی بھی بات نہیں کی گئی، جمع بہت سارے رسول. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ سب رسول. اللہ کہتے ہیں یہ ہے رسول. تو کہاں ہے رسول؟ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو وہاں پر آیا تھا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اترا تھا نا قرآن، جبریل علیہ السلام بتا رہے ہیں انہیں یہ ہے کتاب، تو انہوں نے نہیں کہا کہاں ہے کتاب، کتاب تو آپ نے مجھے دی نہیں. پھر یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. صحابہ نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کتاب کدھر ہے، کتاب تو ہے ہی نہیں، ہے نا. تو کتاب اس وقت کدھر تھی؟ اشارہ دور کا تھا، ذالکہ تعظیم کے لیے، کہ وہ جو لوح محفوظ میں کتاب ہے نا، یہ کتاب اب تمہارے دلوں میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کہاں ہے رسول؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے فزیکلی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہے نا رسول. الحمدللہ. تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں جب نبیوں کے نام آتے ہیں، ان کی باتیں آتی ہیں، ان کے قصے آتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں موجود ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں فضیلت دی ہم نے ان کی بعض کو بعض پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی میں فرق محسوس نہ کرنا، سب نبی تمہارے لیے برابر. اس کی دلیل آپ کو اسی میں مل جائے گی، سورۃ البقرہ کی آیت دیکھ لیں آپ. اس میں بھی آ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم فرق ہی نہیں کرتے کسی رسول میں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے شروع اگر ہم دیکھیں ہو رہا ہے یہ پارا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. تو فضیلت سے مراد یہ ہے، ایک مثال آگے بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا تھا، زمین پر کلام ہو رہا تھا، جو ہمیں باقی انبیاء کا پتہ ہے ایسے تو نہیں ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پہ جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی آسمان کی سیر کی تھی. آسمان اور زمین کے خزانے ان کے لیے بھی ان کے سامنے کھول دیے گئے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ہے کسی کو کسی پر فضیلت دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بارے میں ہم دیکھیں گے معجزات کے وہ پرندہ بھی بنا لیتے تھے. سب انبیاء نے تو یہ نہیں کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں، فرشتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے، انبیاء سے ملاقات ہو رہی تھی، بیت المعمور دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی. یہ سب انبیاء کے ہمارے نالج میں نہیں کہ سب نے ایسا کیا. تو یہ ہے فضیلت، کسی کو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف درجات دیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں بھی دی. ہر انبیاء کو کہا کہ تم اس قوم کی طرف جاؤ، تم پہ یہ ذمہ داری، تم اس قوم کی طرف جاؤ، تمہارے پہ یہ ذمہ داری. ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا. یہ تھی فضیلت. اب فرق کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس آیت کو ہم سٹارٹ سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ آیت 25 کیا کہہ رہی ہے. یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. شب معراج پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا. سارا قرآن آسمان سے زمین پر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں، ان دو آیات کے بارے میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر بلایا تھا کہ آؤ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک گفٹ دیتا ہوں. تو یہ وہاں پر یہ آیات ملی تھی، یہ دو آخری جو آیات ہیں. تو ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ رات کو پڑھیں تو ساری رات کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ دو آیات یعنی آپ کی جو رات ہے وہ اس وقت پھر عبادت میں گزرے گی. حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا قول ملتا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے، بہت ہی ناسمجھ ہے جو رات کو سو جائے اور یہ دو آیات نہ پڑھے. ٹھیک ہے، تو آیتوں میں کیا ہے؟ پڑھتی ہو آپ لوگ؟ ان آیات میں کیا ہے؟ دیکھو، آمن الرسول، رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو اللہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام لے آؤ، تو سب سے پہلے تو وہ خود مانا تھا. وہ کہہ رہے کہ میں سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، اسلام لانے والا میں پہلا مسلمان. تو سب سے پہلے تو وہ خود مانا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس سے پہلے شرک کیا کرتے تھے، غار حرا میں جاتے تھے. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ شرک کرتے تھے، اب وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے. نہیں، وہ تو عبادت ہی کے لیے کٹ گئے تھے، سب سے عبادت ہی کے لیے جاتے تھے، رب کو انہوں نے پہچان لیا ہوا تھا. تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ خود بھی وہ ایمان لے کر آئے ہیں. جب ان کے پاس فرشتہ آتا تھا تو وہ اس بات پر ایمان لاتے تھے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پہلی وحی آئی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پتری کوئی جن نہ ہو، وہ مان گئے تھے کہ اللہ ہی کی طرف سے فرشتہ ہے اور مجھے چن لیا گیا ہے، مجھے نبوت مل گئی ہے، رسالت مل گئی ہے. کس پر ایمان لائے؟ بما انزل الیہ، جو بھی ان کی طرف نازل ہوا اس کی طرف وہ ایمان لاتے تھے. من ربہ، کہاں سے نازل ہو رہا تھا؟ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا. کس کی طرف سے؟ اس کے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، رسول کے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور اللہ کہتے ہیں صرف میرا رسول ایمان نہیں لایا بلکہ صحابہ، اس وقت صحابہ اور اہل ایمان، اس کے بعد ہم سب مومن جو ہیں، ایمان والے مسلمان جو ہیں، وہ بھی ایمان لے کر آئے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کس کس باتوں پر ایمان لانا ہے، اس سب پر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے کس کس پر ہم ایمان لے کر آئے. تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا اتنی اونچی ہستی، ہم تو صحابہ، ہم تو تابعین، ان کے بھی پاؤں کی خاک نہیں ہے. ٹھیک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنا یہاں پر مقام دیا، ان کا حوصلہ بڑھا دیا، ان کا خون بڑھا دیا، یہ کہہ کے کہ ایک ہی آیت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہمیں اور ہمارے نبی کو ساتھ رکھ دیا. ایک ہی آیت، ابھی چھوٹا سا پارٹ ہے. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، پھر ایمان والوں کی بات ہے، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا خون بڑھا دیا، ہمارا حوصلہ بڑھا دیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ پھر میرے نبی کے ساتھ ہیں، میرے نبی جو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور نبی کو کیسے اکٹھا کیا؟ کلن کہتے، ہر ایک. ٹھیک ہے، ہر ایک آمنا، ہر ایک ایمان لایا. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگے، صحابہ، آج ہم بھی سب آگے، کہ ہم سب جو ہیں ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ پر. نہ صرف اللہ کو مانا، یہی ہوتا ہے نا ایمان لانا کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ مان لیا، بلکہ اس عقیدے پر پختہ بھی ہو گئے، پکے مان گئے، اس کے مطابق زندگی گزاری. ور ملائکہ، فرشتوں کو بھی مان لیا کہ وہ فرشتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں. وکتبہ، اور جتنی بھی پہلی ساری کتابیں تھیں ان سب کو بھی مان لیا. یہ یہودیوں نے ساری کتابوں کو تو نہیں مانا، عیسائیوں نے بھی نہیں مانا، ہم نے مان لیا. ورسولہ، اور جتنے بھی پہلے رسول ہیں ان سب کو بھی مان لیا. اور یہودیوں نے نہیں مانا، عیسائیوں نے بھی سب کو نہیں مانا. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اس کے بعد اس سے پہلے کچھ انبیاء کو مانا، لیکن بہت سے انبیاء کو قتل بھی کیا تھا. اور اگر ہم عیسائیوں کی بات کر لیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو مانا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا. تو ہم میں اور ان میں تو اتنا بڑا فرق ہے، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک آیت میں بھی اکٹھا کر دیا اور ایک لفظ میں بھی اکٹھا کر دیا کہ تم سب ایک ہو کیونکہ تم ایمان لے کر آئے ہو. لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے. اس کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول میں. وہ تھی پہلی بات فضیلت کی. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ کسی کو معراج پہ بلایا گیا، کسی سے کلام کیا گیا، کسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں سے اونٹنی نکال دی تھی، مختلف مختلف معجزات دیے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا. یہودیوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام بیسٹ، اس کے بعد ہم آگے نہیں چلیں گے. اور عیسائیوں کو دیکھ لو، انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام بیسٹ، ہم اس کے بعد تو ہم نہیں چل سکتے آگے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا؟ تمام انبیاء اللہ ہی کے رسول تھے، جو پیغام لا رہے تھے اللہ ہی کی طرف سے لا رہے تھے. ہمارے لیے سب برابر ہیں، ہم یہ لائق ہی نہیں، یا ہمارے یہ لائق ہی نہیں کہ ہم اس قسم کی بات کریں کس نبی کو اوپر نیچے کر کے. ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل، انہوں نے امامت کروائی تھی، لیکن تمام انبیاء کا کام ایک ہی رہا، گول ایک ہی رہا، مقصد ایک ہی رہا. اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. وقالو، اور اہل ایمان کہتے کیا ہیں؟ اس کو بھی غور سے سن لو. اہل ایمان، ایمان والے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سمینا، ہم نے سن لیا. اللہ سب سے پہلی بات کہتی ایمان لے آئے، مان گئے نا، ہم سب بھی مسلمان ہیں نا، ان چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر، کتابوں پر اور سارے رسولوں پر. اگلا کام ایمان والوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہم رات کو کہہ کے سوتے ہیں سمینا، ہم نے سن لیا. ایک ہوتا ہے قرآن پڑھا جا رہے اور ہم کہتے ہیں کتنی اچھی تلاوت تھی نا، بڑی اچھی لگی،
ٹھیک ہے، ہمیں کہنا چاہیے، ہمارے دل پہ وہ الفاظ ہمارے اچھے لگے، لیکن ہمیں سمجھ تو نہیں آئی نا، ہم زندگی تو نہیں بدل سکتے نا۔ تو سمینا کیا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا، جو کہہ رہا تھا نا قرآن، ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا، اس پہ غور بھی کر لیا، اس پہ تدبر بھی کر لیا، ہدایت بھی لے لی اللہ، یہ ہے سمینا۔ تو اس میں بھی ہمیں چیک کرنے ہم ڈیلی میں کتنا عام روٹین میں قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، ہم پوری توجہ یا دلچسپی سے اس کی بات سنتے ہیں۔ اب سن لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بس سن لیا اور اس کے بعد اگلے دن چھٹی نہیں، وَأَطَعْنَا، اب تو ہم مانیں گے اللہ، اب تو ہم نے سن لیا، حق کیا تھا، باطل کیا تھا، کیا کرنا تھا، اب تو ہم کریں گے، وَأَطَعْنَا، اور خوشی خوشی کریں گے۔ اطاعت میں آتا ہے یہ نہیں کہ رو پیٹ کے اگلا کہہ رہا آجو آجو کلاس میں تو آئیں گے، نہیں، ہم تو خوشی خوشی آئیں گے۔ مختصر سی بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی سی ایک چھوٹے سے جملے میں اتنا بڑا میسج اللہ نے ہمیں یہاں پر دے دیا کہ قرآن کو سنو، اور جو بات کی سمجھ آتی ہے اس کے بعد مان جاؤ، وہیں پہ کھڑے مت رہ جاؤ۔ اس کے بعد ہے غفرانہ کا، اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اب کیا کیوں مغفرت چاہتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو سن بھی لیا، ہم نے تو اطاعت بھی کر لی، ہم تو مان بھی گئے، اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دینا؟ اس کا مطلب ایمان لانے کے بعد یہ مت سمجھو کہ بخشے گئے ہو، جنت ملے گی ملے گی، بار بار گرو گے، بار بار اٹھنا پڑے گا، اور گرنے کے بعد ویسے بھی ہوتا کیا ہے کہ اللہ اونچا مقام دیتا ہے اگر خود اٹھتے ہو تو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کتنی ہی دفعہ کہتے ہیں نا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ بار بار تم سے غلطیاں ہوں گی، وہاں اللہ یہ پیغام دیتے ہیں بار بار تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن بار بار پلٹ آؤ۔ لیکن یہ دل میں نہیں سوچنا کہ بھی غلطی ہوگی نا تو اس کے بعد میں سوری کر لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو بھائیوں نے یہی پلاننگ کی تھی نا کہ کوئی بات نہیں، اس کے بعد ہم اچھے بن جائیں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے، ایک دفعہ ہم اس کو قتل تو کر دیں، قصہ پاک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اچھے بچے بن جائیں گے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت یہی ہونی چاہیے کہ اب جو ہم نے عمل کیا اس پر ہم نے ڈٹ جانا ہے، اس کے بعد ہم دوسرا عمل نہیں کریں گے جو اللہ کے خلاف جاتا ہے یا اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس بات پہ ڈٹ جانا ہے۔ ہاں اگر وہ عمل دوبارہ ہوتا ہے تو پھر توبہ کرنی ہے۔ ربنا، پھر ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، آنا تو تیری ہی طرف ہے، کدھر جائیں گے بھاگ کر، آنا تو تیری ہی طرف ہے، اے اللہ ہم نے تو آنا تیری ہی طرف ہے، اس لیے تو ہمیں بخش دے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، الا وسعہا، تکلیف، تکلیف ہم کیسے لیتے ہیں؟ ہم اردو کے لفظ ڈھونڈتے ہیں نا، تو اردو کے جو لفظ ہیں وہ ہمیں بہت سارے تو مل جاتے ہیں، لیکن سارے لفظ جو ہیں اردو سے اگر ہم میچ کر لیں عربی اور ان دونوں کو، میننگ سیم نہیں ہوتے۔ جیسے جاہل ہمارے ہاں کچھ اور بولا جاتا ہے، عربی میں میننگ کچھ اور ہے۔ عربی میں تو میننگ ہے خواہشات کے پیچھے چلنا علم ہونے کے باوجود، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جس نے اسکول دیکھا ہی نہیں، اس کا سین ہی نہیں کوئی کیا ہوا۔ واسطہ یا وسیلہ کا لفظ بھی قرآن میں کسی اور میننگ میں آ رہا ہے، لیکن ہم اردو میں کسی اور میننگ میں لیتے ہیں۔ اب تکلیف میننگ تو کر دیا گیا، لیکن تکلیف کا میننگ اذیت اردو میں یا پین کے میننگ میں ہے، کہ مجھے کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، مجھے ٹیمپریچر ہو گیا، مجھے زخم آ گیا، تو اللہ نے اتنا ہی تمہیں زخم دیا جتنی تم میں استطاعت تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن مطلب کیا ہے؟ اگر ہم عربی گرامر میں اس کو دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری، اللہ نے تم پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی تم اٹھا سکتے ہو، اس سے زیادہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے۔ تو اس سے جناب آپ کو کیا میسج مل رہا ہے کہ اگر ہم کلاس میں نہیں آتے کہ بھائی کلاس میں اس لیے نہیں آ رہی کہ گھر کے کام کون کرے گا، وہ کیسے ہوں گے، تو وہ ہو سکتے ہیں، اللہ نے آپ پر ذمہ داری ہی اتنی ڈالی تھی، آپ کے سب کام مینیج ہو سکتے ہیں۔ آپ کہو میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میرا بچہ چھوٹا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے 5 نمازوں کا کہا، آپ کو یہ ذمہ داری دی، اس کا مطلب آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہے۔ آپ 30 روزے رکھ سکتے ہو، یہ نہیں کہو نہیں جی میں 30 روزے کیسے رکھوں، میں نے تو جی کھانا بھی پکانا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ ہاں پیشنٹ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم الگ کر کے، ٹھیک ہے، جو ہمت والے جوان لوگ ہیں وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میرا آج پیپر ہے، اسی وجہ سے نا۔ تو اللہ یہاں پر کیا کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں ایسی ذمہ داری دیتا ہی نہ اگر تم میں صلاحیت نہ ہوتی۔ اگر 30 روزے کہیں ہیں تو اس کا مطلب تم یہ ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ یوز کیا ہے نا، وسعت والا یوز کیا ہے، کہ اس میں تم نے اپنی صلاحیت کو بھی خود چیک کرنا ہے۔ بعض میں زیادہ ہوتی ہے، ایج سیم ہے، لیکن بعض زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں، بعض اتنے ہمت والے نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ روزہ رکھ لیتی ہے، بعض لوگ جو ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، سارے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، عام روٹین میں نفلی روزے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہمت ہے، وہ رکھ رہی ہے، آپ نے اپنی ہمت چیک کرنی ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ اس کے علاوہ کیا کام کر سکتے ہو۔ پھر یہ بھی کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا مجھ میں ہمت ہے ہی نہیں، ہم نے کیا کرنا، اپنی صلاحیت کو پش کرنا ہے کہ اگر وہ رکھ سکتی ہے تو میں بھی رکھ کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے، مر جاؤں گی، کر کے دیکھنا ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہاں پہ وسعت کا لفظ یوز کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیا، میسج دے دیا کہ ہمت تمہیں دکھانی پڑے گی، بہانہ کوئی نہیں چلے گا. یہ بھی پتا چل گیا صاف صاف کہ قیامت والے دن کہہ دو میرا یہ بھی کام تھا اللہ، میرا یہ بھی کام تھا، تو اللہ کہے گا یہ آیت نہیں پڑی تھی کہ ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہی اتنی تھی جو تم اٹھا سکتے، اس سے بڑی تو ذمہ داری تمہیں میں نے ڈالی ہی نہیں تھی. تمہیں صلاحیت موجود تھی، تم سب کر سکتے تھے، سب آگے پیچھے کر کے تم مینیج کر سکتے تھے، مینیج تم نے خود نہیں کیا تھا. تو یہاں پر اگر کوئی کہے کہ میں اس دن بہانہ کر لوں گی تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ بہانہ کوئی نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہ جس نے جو نیکی کی نا وہ اسی کے ذمہ ہے، ذمہ دار اپنی نیکی کا، اس کو اسی کا پھل ملے گا. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو خود ہی بھگتے گا، برائی اس نے خود کی ہے. اب یہاں بھی ایک سوال بنتا ہے، ہم جان بوجھ کے تو کہیں گے ہم تو برائی نہیں کرتے. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک، پھر ہم صحابہ کو بھی دیکھ لیں تو صحابہ پہ مشکلات آئیں، اس کے بعد آسانی تھی. بدر میں وہ پہنچے تو اس کے بعد ان کی فتح ہوئی تھی. جنگ فلسطین کی ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے تھے. پہلی کیا چیز ہے؟ آزمائش. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پہلے آسانی لے لینا تو پھر آگے مشکل ہے. ایک بچہ ہے، مثال سے سمجھ لو، ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اسکول نہیں جانا چاہتا، اتنا مشکل، صبح صبح اٹھوں میں نے نہیں پڑھنا. اب وہ پڑھا ہی نہیں، اسکول گیا ہی نہیں. اب فیوچر میں اس نے آسانی لے لی نا، تو فیوچر میں جاب کیسے کرے گا؟ تو کیا کرے گا فیوچر میں جا کے؟ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، آگے اس کے لیے مشکل ہے. اسے اس ٹائم پہ لگا تھا میرے لیے آسانی ہے، لیکن وہ اس کی آسانی نہیں تھی. آج ہم کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے کہ میرے لیے آسانی ہے، وہ آپ کے لیے آسانی نہیں ہے، وہ آپ کے فیوچر کے لیے مشکل ہے. اور یہ جو لفظ آ رہا ہے نا کاسبت، اور پیچھے آگے آ رہا ہے اکتسبت، لفظوں میں دونوں میں فرق ہے. حالانکہ یہاں بھی کاسبت آ سکتا تھا آیت میں. کاسبت میں ہے اس میں فطرت کا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں تو مطلب ہماری فطرت میں نیکی اللہ نے لکھ دی تھی. ہم اکتسبت میں جاتے ہیں، فطرت سے ہٹ جاتے ہیں. یہ بھی کا اس میں مطلب ہے. اکتسبت میں مشکل کا میننگ بھی آتا ہے اور کاسبت میں آسانی کا میننگ بھی آتا ہے. اب ہمیں ڈھونڈنا ہے خود کہ ہمیں دنیا کی جیل چاہیے یا آخرت کی جیل چاہیے. ایک جیل تو مسٹ ہے، یا یہاں کی یا وہاں کی. یہاں پابندیوں کے ساتھ رہ لیں گے تو وہاں پہ جیل نہیں ہے. اگر یہاں کی زندگی ہم لوگوں کو جو ہے ہم آسان بنانا چاہتے ہیں اور آزاد رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پر جیل ہے. یہ آپ کو چھوٹے سی 2-3 آیات میں اللہ میسج دیتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے فضیلت پر اور فرق پہ، پتہ چل گیا. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. اس کی بہت ساری فضیلت ہے. یہ قرآن کی سردار ہے، پہلی بات تو یہ. اور پھر سب سے عظیم آیت ہے. یہ کیا بڑی آیت، بڑی آیت یہ نہیں ہے، عظیم آیت کس کو کہا گیا ہے. تو جو بھی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھے گا اس میں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے موت. موت آئے گی تو جنت میں جاؤ گے نا، ٹھیک ہے نا. تو بس اس کو پڑھنا ضروری ہے. کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم سب جنت چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اس ایک آیت میں 10 جملے ہیں اور پہلے جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعویٰ ہے اللہ، اللہ کون؟ لا الہ الا ہو، ہے ہی وہ معبود. ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ حقیقی معبود یہ ہے. اگر تم بنا بھی لیتے ہو فلاں بت، فلاں درخت، فلاں سانپ، فلاں گائے بھینس، وہ حقیقت ہی نہیں ہے. ان سب کو تو موت ہے. اور رب کیسا؟ الحی القیوم، اس کو تو موت ہی نہیں ہے. جو خود زندہ ہے، جو خود زندہ ہے اور زندہ کر رہا ہے، اس کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ جو قیامت تک زندہ کر رہا ہے اور پیدا کر رہا ہے اسے کیسے موت آ سکتی ہے؟ اس کی کوئی بھی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی بھی ابتدا نہیں ہے. قبر میں دفنانے والے اب کیسے سن سکتے ہیں جو خود سو چکے ہیں؟ ادھر جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، تو وہ تو خود سو چکے ہیں، اس سے کیسے ہم مانگ سکتے ہیں؟ 255 آیت، ساتھ ہی تو آیت آ رہی ہے. الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور قائم رکھنے والا ہے. وہ قائم رکھنے والا ہے. یہ آسمان اور زمین یہ کیوں آج نہیں پھٹ رہے؟ یہ روزے قیامت پھٹ جائیں گی نا. یہ زمین جو ہے یہ زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان نہیں رہے گا، سورج چاند ستارے نہیں رہیں گے. کیوں نہیں رہیں گے؟ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا. ابھی اللہ نے ان سب چیزوں کو کیوں قائم کیا ہوا ہے؟ کیونکہ القیوم، اللہ قائم رکھنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ہر چیز کو قائم کیا ہوا ہے. پھر جو یہ اس چیز کا آگے رد ہونے لگا ہے، یہودی یہ کہتے تھے کہ 6 دن میں آسمان اور زمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کی تخلیق کی اور اسباب رکھ دیے 6 دن. تو یہودی کہتے تھے 7واں دن، اس کا مطلب اللہ نے ریسٹ کیا تھا تو ہم بھی ریسٹ چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تو اونگ ہی نہیں آتی. ریسٹ کی تو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند آتی ہے نا. نیند کی بات اللہ بعد میں کر رہے ہیں. پہلی بات تو اللہ نے یہ کی ہے کیونکہ یہ ابتدا ہے. اونگ آتی ہے تو مطلب ہم اگلے کو کہتے ہیں تمہیں نیند آ رہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں نیند کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں. یہ جو پہلا سٹیپ ہے نا،
ہمیں تو ہمارے ساتھ تو وہ سین بھی نہیں کہ ہمیں اونگ آ جائے، اور جس کو اونگ آ جاتی ہے نا اس وقت وہ غافل بھی ہو جاتا ہے، ادھر ادھر سے کوئی بات کہہ بھی رہا ہو ہم سن نہیں رہے ہوتے. تو اللہ نے تو یہ سارا سسٹم، اللہ کے نظام، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، تو اس کو کیسے اونگ آ سکتی ہے؟ اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں نیند آتی ہے. تمہیں نیند آتی ہے اور ایسی نیند آتی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں سائڈوں پہ کیا ہو رہا ہے، پاس بیٹھا ہوا انسان بول رہا ہے تو تمہیں نہیں پتا. تو ہر کام تو اپنا اپنا اپنی اپنی ورکنگ میں ہے، اپنے نظام کے تحت چل رہے ہیں، تو ہمیں کیسے نیند آ سکتی ہے؟ آج بھی اگر کسی میں یہ کوالٹیز، یہ صفات موجود ہے، کوئی کلیم کرتا ہے کہ میں شروع سے ہی زندہ ہوں، ابتدا سے ہی، میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں نے ہی ان چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، آج بھی کوئی ایسا کلام، کوئی کہتا ہے، ایسا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ الہ ہے. تو کوئی کلیم کرتا ہی نہیں، تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، سب کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہتے ہیں ہے ہی ہمارے لیے، یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے، آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں یہ میرا ہی ہے. تو آنرشپ کا یہاں پر بیان ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے. تم کہتے ہو کہ سفارش ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی، فلاں بچا لے گا، فلاں پیر بچا لے گا، فلاں بابا جی بچا لیں گے، یا ملائکہ بچا لیں گے، حضرت عزیر بچا لیں گے، عیسائیوں کا کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں میں اجازت دوں گا تو بچا لیں گے نا، اجازت ہم دیں گے تو پھر ہی جو ہے کسی کی بچت ہوگی اور سفارش ہوگی. اور کس کی سفارش ہوگی یہ بھی اللہ ہی بتائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کا یہاں پر بیان ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک امید بھی دلائی ہے کہ اجازت ہوگی تو شفاعت ہوگی. اس کا مطلب کسی کو اللہ اجازت دیں گے اور کسی کے لیے اجازت دیں گے، ساتھ ہی اللہ کی الفاظ میں ہوپ بھی موجود ہے ہمارے لیے. یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو سامنے ہے، جو پیچھے ہیں. اللہ نے کہا مجھے سب پتا ہے. ہم تین طرح کے علم کی بات کرتے ہیں نا، ابھی تو جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے مستقبل، ٹھیک ہے، اور ایک حال. تو یہ تین طرح کے جو علم ہے نا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ماضی میں ہمیں اس ٹائم نہیں پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کو پتا ہے. یہ تین طرح کا علم اللہ کو پتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے جو ابھی ہوا نہیں، لیکن اگر وہ ہو جائے گا تو کیسا ہوگا، یہ بھی اللہ کو پتا ہے. یہ کچھ ڈیفرنٹ سا علم نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے کہ اہل جہنم جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت ریکویسٹ کریں گے ہمیں دوبارہ بھیج دے، پھر ہم اچھے بچے بن جائیں گے، ہم صالحین صحابہ جیسے ہو جائیں گے. اب اللہ کہیں گے اگر میں نے تمہیں بھیج دیا تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. یہ کون سا علم ہے جو ہوا نہیں لیکن اللہ کو پتا ہے ہوا تو ہوگا کیسا، یہ ایسا علم ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتا کسی چیز کا اس کے علم میں سے ہی. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کا جھپکنا، ہمارے کانوں کا سننا، ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا، ہمارے قدم جا کس طرف رہے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے تو سارا احاطہ کیا ہوا ہے، ہمارے ہی گھیرے میں ہے، ہمارے علم نے تمہیں سب کو گھیرا ہوا ہے. الا بما شاء. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی کرسی کی بات کرتے ہیں کہ گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو. کتنے زیادہ آسمان، کتنا بڑا آسمان اور کتنی بڑی زمین. لیکن یہ آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک فنگر رنگ ہم پہنتے ہیں، ایک انگوٹھی، ایک مندری. وہ حدیث بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک فنگر رنگ صحرا میں پڑا ہو. کتنے چھوٹے، اور یہ ہمیں لگتا ہے اتنی بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین. تو اللہ کی کرسی باقاعدہ ایک کرسی، اسکالر سے کہتے ہیں یہ فٹ سٹیپ کی جگہ ہے اللہ کی، اور وہ اتنی بڑی ہے. اور پھر یہ کرسی پتا عرش کے سامنے اتنی ہی چھوٹی ہے جیسے آسمان اور زمین کرسی کے سامنے چھوٹے ہیں. عرش اتنا بڑا ہے کہ پھر کرسی جو ہے اس کے سامنے ایسے جیسے فنگر رنگ صحرا میں پڑا ہو. کتنا بڑا عرش، یہ آپ اور ہم نہیں گیس کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تھکتے نہیں ہیں، تم تھک جاتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تھک جاتے ہیں، ہماری تھکی ہوئی عبادات کو قبول فرما لے. اللہ کے یہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نہیں تھکتے نا، لیکن ہم تو تھک جاتے ہیں نا. تو ایسے تھکی ہوئی عبادت ہوتی ہے نا، تھکے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، تھکے ہوئے قرآن سن رہے ہوگے بیٹھے ہوئے کہ آئے تھک گئی ہوں، لیکن ویسے الحمدللہ چاہے تھکے ہوئے آئے ہوگے نا لیکن جب جاؤ گے تو فریش ہی ہوگے. یہ ایسی غذا ہے الحمدللہ. اللہ کیسا، العلی، اللہ ایسا ہے، بلند تر ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے غلبے کے اعتبار سے. العظیم، لا اکراہ فی الدین، اللہ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. اب آپ ہوگے یہ تو لکھا ہوا ہے 256 آیت میں
کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، پھر مجھے کیوں کہا جاتا ہے میں کلاس میں آؤں، میرے اتنے گھر کے کام پڑے ہیں، سارا کام میرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہاں تو لکھا ہوا ہے دین میں زبردستی نہیں، میز پھر آپ یہ کیوں کہتی ہیں، ہے نا؟ سوال بنتا ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا تھا. فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسلام لازمی قبول کرو ورنہ گردن اڑا دیں گے، نہیں کہا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملتی ہے، تو انہوں نے، بوڑھی سی عورت تھی نہایت بزرگ، تو انہوں نے کہا ان کو کہ آپ کو اگر میں کہوں اسلام قبول کر لیں تو آپ کر لیں گے اسلام قبول؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی، اب میں قبول کر کے کیا کروں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو مطلب اس کا کیا ہے، ہم کافروں کو زبردستی اسلام کی طرف تلوار کی نوک پہ نہیں لا سکتے ہیں. مکہ فتح ہو رہا تھا تو یہ نہیں تھا کہ کہا گیا تھا کہ ہم گردنیں اڑا دیں گے اس وقت اگر اسلام قبول نہیں کیا گیا، ایسا سین وہاں بھی نہیں ہوا تھا اس وقت. تو پھر یہ کیا کہا گیا ہمارے لیے کیا میسج ہے اس میں؟ ایک تو یہ کہ ان کو ہم نے پیغام ضرور پہنچانا ہے، لیکن ہم ان کو دھمکیاں نہیں دے سکتے. پیغامات تو پہنچانے ہیں، جنت بھی بتانی ہے، جہنم بھی بتانی ہے، لیکن ہم جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر زبردستی ہے، پھر ہمیں لانا پڑے گا کلاس میں، پھر زبردستی ہے. کیوں زبردستی ہے؟ آپ کسی بھی اسکول میں اپنے بچے کو داخل کراتے ہو تو اس بچے کے اسکول کے حساب سے آپ یونیفارم پہنتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس اسلام کا یونیفارم پہن لیا جو قرآن کہتا ہے، پہلے پارے میں آتا ہے صبغت اللہ، آپ نے اللہ کا رنگ لے لیا. اب وہ نظر آنا چاہیے آپ کی شادیوں میں بھی، وہ نظر آنا چاہیے آپ کی موت کے وقت بھی کہ اللہ کا رنگ کیسا ہے. آپ کے بچے کس قسم کے اسکول میں جا رہے ہیں اور کیا سیکھ کے آ رہے ہیں، وہ رنگ اس میں بھی نظر آنا چاہیے. میاں بیوی کی کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بھی نظر آنا چاہیے. رشتہ داریاں کیسی نبھائی جا رہی ہیں اس میں بھی نظر آنا چاہیے. ماں بچوں کے ساتھ کیسی ہے اس میں بھی نظر آنا چاہیے وہ رنگ. تو جب بھی کوئی کہہ دے گا نا کہ میں مسلمان ہوں، دعویٰ کر لیا نا اس نے، تو پھر تو جناب زبردستی ہمیں لانا پڑے گا دین کی طرف. پھر کدھر، پھر تو پوچھ ہے، پھر تم زیادہ بڑے مجرم ہو. وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے، تم تو کہہ رہی ہو میں مانتی ہوں، اور مان کے پھر حکم نہیں مان رہی ہو. تو یہ کیا؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی بیٹھتا ہے نا، اگر ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے کہ تم گاڑی ڈرائیو کر لو، ہماری مرضی ہوتی ہے نا جہاں مرضی بیٹھے. لیکن جب ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے نا تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے چلانی پڑے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ لوگ بیٹھ چکے ہو. تو اللہ نے ہمیں اس چھوٹی سی اور عظیم آیت میں اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میں ہی زندگیاں دینے والا ہوں. تم جا کے کسی مزار اسی کو جا کے مانگ رہے ہوتے، بابا جی زندگی دے دو میری اولاد کو، اب پیدا ہو گیا ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ زندگیاں تو ہم دیتے ہیں، وہ تو جا چکا جو تم جس سے تم زندگی مانگ رہے ہو، اپنی تو وہ بچا نہیں سکا، اور اس کو جا کے کہہ رہے فلاں کو زندگی مل جائے. تو اسی زندگی پر دیکھ لو آگے مثالیں آنے لگی ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 258 ہے، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور زبردست قسم کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نمرود کے دربار میں گئے تھے اور نمرود اس سے جھگڑا ابراہیم علیہ السلام سے کر رہا تھا. کس موضوع پہ کر رہا تھا؟ پھر رب بھی اس کے رب کے بارے میں کر رہا تھا. حالانکہ وہ رب اللہ کہتے ہیں نہ صرف ابراہیم کا تھا بلکہ وہ تو نمرود کا بھی تھا. وہ کیسے؟ اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے عطا کی تھی بادشاہت اس کو. اسی رب جس کے بارے میں وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا، اسی رب نے نمرود کو بادشاہ بنایا تھا، وہ پھر جھگڑا کر رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کیا کروایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، یہ تعارف کروایا. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے پکڑا ایک انسان کو وہاں پر، اس نے کہا کہ اس کو جو ہے نا آزاد کر دیا جائے. ایک کو کہا آزاد کر دو جو قید میں تھا، ٹھیک ہے، اس کو تو آزاد کروا دیا، اور ایک کو باہر سے پکڑ کے اس کو کہا چلو جی اس کو پھانسی دے دو. کیا دیکھا میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ نہیں کہا کہ جس کو تم نے اب ہینگ کر دیا نا، یا جس کو مروا دیا، قتل کروا دیا، اس کو زندہ تو کر کے بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام ایسے کہہ سکتے تھے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے ان کو ڈائریکٹ شرمندہ نہیں کیا، اس موضوع کو اس سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ شرمندگی سے اس نے بھی اپنی شرمندگی بچانے کے لیے مزید باتیں کرنی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اس موضوع کو وہیں پہ ختم کر دیا. یہ ہے، دیکھو ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ بحث لگے نا اس موضوع کو چھوڑو، اگلے موضوع کو پکڑو. یہاں سے ہمیں پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے انداز سے. ابراہیم علیہ السلام پہ کہتے ہیں کہ میرا جو رب ہے نا وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے، تم بھی کہہ رہے ہو میرے رب ہو، میں بھی رب ہوں، تو ٹھیک ہے تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے تو نمرود تم مغرب سے نکال دو. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کا منہ کھل گیا، وہ مبہوت ہو گیا. کون؟ جس نے کفر کیا تھا، جس نے انکار کیا تھا رب کا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانا تھا، وہ حیران اور ساکت ہو گیا.
اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کا منہ کھل گیا کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم پھر تم نکال کے دکھا دو اپنے اللہ کو، کہو نا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ حق جان گیا تھا۔ ہم قرآن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا یہ لفظ یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دل میں اقرار موجود ہے۔ تو اس کا یہاں سے پتا چل رہا ہے اس نے کیوں نہیں کہا، اس کے دل میں اقرار موجود تھا، اسے پتا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، میں تو خود پیدا ہوا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ نمرود یہاں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ پھر مسلمان نہیں ہو سکا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے طلب ہی نہیں کی ہے، اتنی بڑی دلیل لے کر میرا جو ابراہیم ہے وہاں پہ پہنچا تھا، لیکن اس نے اس سے انکار کر دیا، بس منہ کھل گیا اور حیران ہو گیا، کہا کچھ نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث تو نہیں بتا رہی، نہ قرآن بتا رہا ہے، لیکن اپنی ان کی کتابوں میں دیکھو تو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا تھا جو مچھروں کی صورت میں تھا۔ اتنا مچھر آیا کہ سورج نظر نہیں آتا تھا۔ مچھروں نے ہی لشکروں کا خون جو ہے وہ چوسا تھا اور ان کا گوشت بھی کھا لیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی چیز کے ساتھ اللہ نے عذاب دیا تھا۔ انہیں تو پھر مچھر نظر آ رہے تھے، ہمیں تو کورونا نظر بھی نہیں آیا، کھا گیا کتنے ہی لوگوں کو۔ تو نمرود کے اپنے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ اس کے اپنے نا مچھر جو تھا دماغ میں گھس گیا تھا، اور اس کی آواز سنیے، ہمیں پاس سے بھی آوازیں پی 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 ہمیں کتنی بری لگتی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہم ایسے جب تک مار نہ لے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اب دماغ میں پی پی ہو رہا ہے، سوچو حال کیا ہوگا۔ لوگوں کو کہتا تھا مجھے مارو، تھپڑ مارو، جوتے مارو، کہتے پاگل ہو گیا تھا یہ۔ دوسری مثال جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں یہ اختلاف ضرور موجود ہے کہ پتہ نہیں یہ نبی تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ان کا موجود ہے، لیکن کوئی اچھے انسان تھے۔ شام یا آج یہ فلسطین ہی کی بات اگر ہم کر لیں اور یا مسجد اقصیٰ کو لے کے چلیں تو آپ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکو گے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا ظالم، اس نے حملہ کیا تھا، کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام بھی اس میں قیدی ہو گئے تھے۔ بیت المقدس کی اس نے یعنی مسجد اقصیٰ اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر بے حرمتی بھی کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے رہائی ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اب وہ آ رہے ہیں واپس، اور راستے میں سے انہوں نے ایک بستی کو دیکھا، ایک شہر کو دیکھا جو اجڑا ہوا تھا، ویران تھا، اثر وہی تھا جو ظالم بادشاہ نے یہاں پر کیا تھا۔ دیکھ لو نا آج فلسطین کا کیا حال ہو گیا، ویران ہے نا، تو وہی ویرانی ان کو اسی قسم کی وہاں پر نظر آئی۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا کس طرح زندہ کرے گا اللہ جب موت آ جائے گی انسان کو، کہ اجڑی ہوئی ساری بستی یا سارا شہر کیسے تو کرے گا۔ یہ نہیں تھا ان کا خیال، نیک انسان تھے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بھئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ایک حیرت ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ یہ کیسے ہوگا نا یہ سسٹم۔ تو انہوں نے یہ کہا، اللہ نے فوراً ایکسپیرینس کروا دیا کہ میں آپ پر ہی ایکسپیرینس کروا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں بتا رہے ہیں آپ کو، 259 آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک سلا دیا، پھر اٹھایا اور اللہ نے ان سے ہی پوچھا کہ کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے، تو عزیر علیہ السلام کہتے ہیں ایک دن یا کچھ عرصہ دن کا، بس انہیں اتنا سا لگا۔ ہم بھی سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا، صبح میں سو جائیں بعض میں لگتا ہے کہ رات کو سوئے تھے، تو ہم کہتے ہیں اچھا فجر پڑھ لیں، تو وہ کہتے نہیں تم تو صبح میں سوئی ہوئی تھی، ٹائم تو عصر یا مغرب کا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب اتنا 100 سال تک اللہ نے سلایا ہے اور اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یہی سیم بات اہل جہنم بھی کریں گے۔ اہل جہنم سے بھی جب پوچھا جائے گا ہاں جی کتنے سال دنیا میں ٹائم گزارا تھا، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ایک دن نہیں گزارا تھا، یا تھوڑا سا عرصہ، بس تھوڑا سا دن، تھوڑا سا سٹے ہوا تھا ہمارا۔ وہی الفاظ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہے ہیں۔ اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ تم تو 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ یہ دیکھو، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وقت ہے نا، ہوا جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے، دن اور رات کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک۔ اب یہ ٹائم کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی ہم سے ٹچ تو نہیں ہو رہی ہے نا، یہ کیا چیز ہے۔ اس چیز پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے کہ اللہ نے 100 سال تک سلایا اور ان کو لگ رہا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد اب دیکھو ٹائم کی رفتار دیکھو، ہر ایک پہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے ذرا لنچ باکس کو تو دیکھو، سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ کھانا خراب ہوتا، کھانا خراب نہیں ہوا، وہ دیکھا ہوا ہے، نہیں باسی ہوا، وہ کھانا بالکل A1 فریش، 100 سال گزر گئے اور کھانا فریش ہے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ٹائم یہاں پر گزرا تھا کھانے کے اوپر سے۔ پھر کہا گیا اچھا اپنے گدھے کو تو دیکھو، گدھا جو ہے وہ ہڈیاں بنا ہوا ہے، یہاں پر جو ٹائم ہے وہ کسی اور انداز سے گزرا ہے اللہ کا گدھے کے اوپر سے، یہاں رفتار کچھ اور تھی، وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دکھایا کہ دیکھو میں کیسے پھر زندہ کرتا ہوں، گوشت ان ہڈیوں پر آیا اور گدھا جو ہے وہ دوبارہ سامنے آ گیا۔
اب یہ دو چیزیں ہو گئی کہ کھانا جو ہے اس پہ اور ٹائم گزر ہے، ان پر اور ٹائم گزر ہے جو گدے پر ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل جو عمر ان کی تھی نا وہ اسی عمر میں ہی دوبارہ اٹھے تھے. بوڑھے نہیں 100 سال میں ہوئے تھے، وہ ویسے ہی ینگ تھے. اور جب وہ واپس اپنی بستی میں جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں ایک بہت بوڑھی عورت تھی، صرف ایک ہی عورت رہ گئی تھی جس نے پہچان لیا کہ یہ تو واقعی عزیر ہی ہیں، باقی کوئی بھی نہ پہچان سکا. اور جو ان کے اپنے پوتے پوتیاں تھی وہ بوڑھے ہو چکے تھے، یہ ان کے مقابلے میں جوان تھے. ان کے بارے میں آتا ہے انہیں تورات زبانی یاد تھی. جب وہ بادشاہ نے یہاں پر حملہ کیا تھا نا تو تب یہ چیزیں جو ہیں ان سے محو ہو گئی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر دوبارہ اپنی جو یادداشت ان کی جو حفظ کیا ہوا تھا اس سے لے کر پھر انہوں نے تورات جو ہے ان کو سکھائی تھی. تو اسی وجہ سے ایک گروہ نے پھر ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایک تو یہ اسکالرز کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ حضرت عزیر جو تھے وہ نبی تھے. تو کہتے ہیں جو انبیاء ہے نا، زمین جو ہے نا وہ شہداء کی اور نبیوں کی کے جسم کو نہیں کھاتی ہے. تو پھر یہی دلیل دیتے ہیں، ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں. دوسری اب یہ اس میں سے ہمیں یہ نقطہ بھی ملا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے کو زندہ نہیں کر سکے، وہ خود گدھے کو دیکھ رہے ہیں. اور آج بہت سے واقعات آپ دیکھ لو، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں اولیاء ان کی کرامات ہیں، انہوں نے فلاں کو زندہ کر دیا تھا، فلاں کو زندہ کر دیا تھا، وہ مرنے لگا تھا قبر میں گئے تو اٹھا کے لے آیا تھا، ہے نا. ایک نبی زندہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ زندہ کریں. یہ اولیاء کرام ہی اس دن گواہیاں دیں گے کہ ہم نے کب تمہیں یہ سکھایا تھا، خود ہی کتابیں لکھ لی تھی تم نے. اس کے بعد جو ہے آیت ہے 260، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا واقعہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تو کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا چاہ رہے تھے؟ حق الیقین. ایک ہے علم الیقین، عین الیقین. علم الیقین کیا ہے کہ آپ کو علم دے دیا جائے کہ فلاں جگہ پر آگ لگی ہے، یہ آپ کو علم آ گیا. عین الیقین آنکھ سے دیکھ لینا، آپ گئے اچھا کدھر آگ لگی ہے، ہاں دیکھ لیا یہ آگ لگی ہے. حق الیقین کیا ہے؟ آپ گئے، آپ نے کوئلوں پہ ہاتھ بھی رکھ دیا کہ واقعی یہ تو آگ ہی لگی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ حق الیقین چل رہے ہیں، انبیاء کو دکھایا جا رہا ہے، مشاہدے کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ بیان جو کریں نا تو پھر اچھے انداز میں کر سکیں. جو چیز ہم نے دیکھ لی ہوگی تو ہم اور اچھے انداز میں بتائیں گے نا. جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے ڈوبتے ہوئے خود دیکھا، اللہ نے کہا تم دیکھ رہے تھے جب فرعونیوں کو غرق کیا گیا. تو ان کا غرق کرنا اللہ نے ان کو کیوں دکھایا؟ کہ ان کو اچھی طرح یقین آ جائے اب دشمن ہمارے پیچھے نہیں آئے گا، فرعون پیچھے نہیں آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، انہیں مائل کرو، سدھارو. جب انہیں سب وہ سدھر جائیں تو پھر ان کی بوٹی بوٹی کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کا قیمہ بنا دو. اور ان 4 پرندوں کے جو گوشت ہے ان کو آپس میں مکس بھی کر دو. یہ نہیں کہ یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا نہیں، ان چاروں کو مکس کر دو. اب انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، وہ 4 پرندے زندہ اور واپس آ گئے. یہ دیکھو کسی کا سر کدھر گیا ہوگا، کسی کی آنکھ کدھر گئی ہوگی، سارے 4 کے 4 آ گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو یہ بتایا کہ میں ایسے دوبارہ زندہ کروں گا، ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا اس سے کہ قبریں بھی ڈیفرنٹ ہیں. اگر کسی جانور نے کھا لیا ہے، کسی شیر نے کھا لیا ہے تو ایسے ہی نکال لوں گا، وہاں سے اس کے خون سے نکال لوں گا، اس کے اپنے گوشت میں سے نکال لوں گا. اور یہ جو گنگا میں بہا دیتے ہیں گئی راکھ، تو پھر اس راکھ سے بھی نکال لوں گا، ان سمندروں سے بھی نکال لوں گا. اس کے بعد کی جو آیات چل رہی ہیں نا وہ ہیں خرچ کرو، پیسہ لگاؤ. جوڑ جوڑ کے بہت رکھا ہوا ہے نا، امیر ہو جائیں. تو مختلف آیات ہیں، تھوڑا سا لے کر ان آیات کو چلتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا آیت 263 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو صدقہ دے کے بعد میں اسے جتانا مت کہ میں نے تمہیں فلاں ٹائم دیکھا کیا کیا تھا، کیا کچھ کیا تھا، آج تم میرے ساتھ یہ کر رہی ہو، تم کہہ رہی ہو میں نے نہیں آیا کرنا، میں نے تمہیں فلاں ٹائم بھی پیسے دیے تھے، فلاں ٹائم بھی پیسے دیے تھے. اللہ کہہ رہے ستانا نہیں ہے، احسان مت جتانا، اس سے بہتر ہے کہ دو ہی نہ، بات اچھی کر لو. اسی طرح جو بار بار مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ یہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ آیت میں کہ اے ایمان والو ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو. ایک تو یہی بات احسان کر کے کہ تمہاری میں نے فلاں ٹائم بھی مدد کی تھی، والاذا اور اذیت دے کر. مت کہو کہ تم بار بار آ جاتی ہو، بار بار آ جاتی ہو، یہ بھی مت کہو. تیسری چیز، 2 چیزیں کیا ہے صدقات جس سے ضائع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ احسان، آپ نے دے دیا، آپ نے احسان کر دیا، آپ نے دیکھو دے بھی دیا تھا، احسان کر کے گیا کدھر؟ کنویں میں چلا گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ ان کو اذیت نہ دو کہ وہ شرمندہ ہو، ایسے الفاظ مت کہو. تیسری چیز کیا ہے کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی. تیسری چیز یہ ہے آپ نے ریاکاری نہیں کرنی. ٹھیک ہے، دکھاوا نہیں کرنا کہ ہم ذرا تصویریں بنوا لیں، یہ نہیں کرنا. اگر تو یہ 3 چیزیں کرو گے تو اللہ کہتے ہیں پھر وہ ایمان والا ہی نہیں ہے،
وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آیا، نہ اس کو آخرت پر یقین ہے، نہ وہ آخرت کو مانتا ہے۔ ہم سارے ایمان والے ہیں، اور اگر ہم یہ کریں تو اللہ کے نزدیک ایمان والے ہی نہیں، اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ آخرت کے دن پر بھی یقین نہیں لائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک پتھر ہو چکنا سا، اور اس پہ ہواؤں سے نا بس وہ مٹی اڑ کے آ جاتی ہے، وہ ڈھیر مٹی اس پہ جم گئی ہے، اور کسی نے اس کے اوپر جو ہے بیج لگایا کہ ٹھیک ہے پھل پھول آئیں گے، لگا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی جگہ پہ، بڑی اچھی جگہ مٹی ہے، بڑا چکنا سا نظر آ، یہ جگہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اب ہوا کیا، بارش ہوئی، بارش سے کیونکہ اس کی اپنی مٹی تو تھی نہیں، ساری بہہ گئی، جو اس کے پھل پھول سب کچھ تھے وہ بھی بہہ گئے۔ ریاکاری کا رزلٹ یہ نکلے گا، یا اذیت دینے کا رزلٹ نکلے گا، احسان کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ تمہیں لگ رہا ہے تم نے باغ لگایا تھا، تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے بڑے ہی پودے لگا لیے تھے، میں نے یہ بھی نیکی کی تھی وہ بھی نیکی کی تھی، نہیں، تم نے ذرا سی بھی ریاکاری کر دی، سب کیا کرایا تمہارے اعمال بہہ گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ غریب ہے، وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تھا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے، دوسرے کو بھی دے۔ اب صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا پھر اچھی بات تو کر سکتا ہے نا، پھر وہ اچھی بات کرے، اچھی بات پر عمل کرے اور برائی سے پرہیز کرے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ان آیات سے کیا پتا چل رہا ہے؟ زیرو اگر ہم ملٹی پلائی کسی بھی نمبر کے ساتھ کرتے ہیں نا تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ زیرو۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پیسہ لگایا لیکن ریاکاری کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی کر دینا ہے، ضرب لگ جانی ہے، ختم، سب زیرو زیرو ہو جانا ہے، یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے۔ تو یہ ایسی نیکی ہے جو ایک وقت آئے گا، اللہ نے یہ ہم لوگوں کو نا ایک اچھا چانس دیا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا یہ نیکی جو ہے چانس نہیں ہوگا کسی کے پاس، یہ برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اس وقت کوئی صدقہ لینے والا ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو صدقے لینے والے ہیں نا، اس وقت سب کہیں گے ہم تو ایسے ہی خوشحال ہیں۔ تو یہ ایسا چانس اللہ نے ہمیں دیا جو آنے والے ٹائم میں پھر نہیں رہے گا، اس پہ بھی شکر الحمدللہ کہ دینے والے لینے والے تو ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بھی سنتے جاؤ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوشی خوشی عمل کرتے ہیں صدقے میں بھی، کہ میں اس کو بھی دوں گی، میں اس کو بھی دوں گی، میں اس کو بھی دوں گی۔ وہ بھی ایک مثال سے سمجھایا اللہ نے کہ ایسا ایک باغ ہے جو بڑی اونچی جگہ پر لگا، وہاں پر ڈھیر بارش ہو رہی ہے، اب ظاہری بات ہے ڈھیر بارش ہو رہی ہے تو خوب آئے گا پھل اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ایسے دو، بعض ایک ایسا شخص ہے ایسے ہی جیسے بارش ہوتی ہے نا، بارشوں کی طرح ادھر بھی لگاتا ہے ادھر بھی پیسہ لگاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے پیسہ لگانا، نہیں ہے پیسہ تو آپ کسی کی ہیلپ کر دو، ویسی کاموں میں ہیلپ کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ برتن دھو دو کسی کے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ سب چیزیں صدقہ ہیں۔ برتن دھونے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تو اسمائل دے دو کسی کو، خوشی سے بات ہی کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی ہیلپ کروا دو، بزرگوں کی ہیلپ کروا دو جو بیمار ہیں، ان کی مدد کر لو، ان کا حال پوچھ لو جا کے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پیسہ پہ نہ لے کے بیٹھ جاؤ کہ ہائے جی میرے پاس پیسے نہیں، میں نے تو لگانے تھے، اب میں کیا کروں؟ یہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ اللہ نے یہ جو کام ہے یہ صرف امیروں کے لیے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں صلاحیت ہے نا، ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں، پیشنٹ کا حال تو پوچھ ہی سکتے ہیں نا، تو وہی کم از کم جا کے پوچھ لو۔ تو اللہ نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں وہ تیز بارش کی طرح کام کرتے ہیں، مطلب یہ کہ انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دل میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا، اللہ راضی ہو گیا ہوگا، اس کا رزلٹ مجھے ملے گا۔ دوسری چیز ہے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا ایسا تو اللہ کہتے ہیں فواری کافی ہے۔ اب فواری کافی ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کے چیک کرنا ہے کہ وہ کام وہی کر رہا ہے جو اللہ نے کہا تھا، لیکن کیوں کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اس میں وہ خوشی نہیں ہے جو پہلے والے میں تھی، بارش والے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کر کیوں رہے؟ وہ ریاکاری نہیں ہے، اس کام میں ریاکاری بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں ہے، وہ کسی کو اذیت بھی نہیں دے رہا اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے کام کا وہ درجہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے جو بارش والے کا تھا۔ سمجھ گئے ہو؟ ذرا اونچی کہہ دیا کریں۔ جی آیت ہے 271، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تم ظاہری صدقہ دیتے ہو نا تو اچھا ہے۔ ظاہری صدقہ کون سا ہے؟ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اگر ظاہری طور پر کسی کو بتا کے دو نا میں فلاں کو دے رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی تصویر بناؤ جی میں نے اس کو دیا، یہ ساری دنیا کے سامنے اس کو پکڑاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی کسی کے نالج میں لے آؤ کہ میں فلاں کو دیتی ہوں، اس کے کیا ہوگا کہ اس کو بھی پتا چلے گا اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن نفلی جو ہیں، نفلی جو صدقات ہیں وہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ خاموشی سے دو، اس آیت میں آیت 27 میں بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ خاموشی سے کیوں دینے کا کہا گیا؟ کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ دل میں دکھاوا ڈالے گا کہ اس کے پاس دیکھا، میرے پاس دیکھا کتنے پیسے تھے، میں نے فلاں کی مدد کی ہے، اس لیے یہ کام خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ آیت ہے 273، اس میں
جو وہ ان صحابہ کی بات ہے جو صحابہ اللہ کے لیے مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے اور اللہ کا کام کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے تھے لکھ لیتے تھے. حدیث آ گئی یا قرآن کی آیات ہم ان کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، آگے دین کا کام کریں، تبلیغ کریں. یہ وہ تھے. یہ جاب نہیں کرتے تھے کیونکہ جاب پہ چلے گئے تو پھر یہ کام کیسے ہوگا. لیکن اس وجہ سے ادھر غربت بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، ان کو کھانا بھی پراپر نہیں ملتا تھا، ان کے پاس لباس بھی پراپر نہیں تھا. ایسی چادریں تھیں جو نماز کے وقت کھول کے لیتے تھے کہ کسی طرح سطر ہمارا پراپر طریقے سے ڈھک جائے یا کور ہو جائے. یہ وہ لوگ تھے. تو اللہ نے ایسے لوگ، یہ لوگ آج بھی موجود ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اس نے تو تم سے مانگا ہی نہیں، نوبت ہی کیوں آئی وہ تم سے مانگے. تم خود ان کو چیک کرو، ان کے چہروں سے پہچانو. یہ علامات ہیں. ایک تو چہروں سے کیا پہچانو، وہ انسان ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، فلاں کی فیس دینی ہے، فلاں مہنگائی اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گی یا لباس سے پتہ چل جائے گی. ان چیزوں سے اللہ کہتے ہیں چیک کرو اور پھر ایسے لوگوں کی تم مدد کرو. تو یہ اس اصحاب صفا کے بارے میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں لکھتا ہے. وہ جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی نا کہ لعنت ہے اللہ کہتے ہیں جس نے حق چھپایا، وہ کہتے ہیں وہ آیات نہ ہوتی قرآن میں 2 آیات کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لعنت بھیجنے والوں کی لعنت. اللہ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر میں یہ جو اتنی حدیثیں بیان نہ کرتا. وہ مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. ان کا حال یہ تھا. وہ کہتے ہیں باسوا مسجد میں اس طرح سے لیٹا ہوتا تھا کہ لوگ مجھے ٹھوکر لگا کے چیک کرتے تھے کہ بے ہوش تو نہیں ہو گیا. ہوتا نا کہ انسان خود کھڑا ہے تو اس نے ایسے پاؤں کی ٹپ سے چیک کیا، تو مجھے ایسے کر کے وہ چیک کرتے تھے کہ کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گیا یا زندہ تو ہے یا مرگی کا دورہ تو نہیں پڑ گیا. کہتے وجہ کیا ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہا ہوتا تھا. تو پتہ آپ نے کیا سیکھا اس میں؟ سیکھنے کی کیا کام تھا؟ سیکھنے کا کام یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے محتاج آ کے آپ کو ہاتھ ہی پھیلائیں. اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ لپٹ کر آپ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کسی کا ہسبینڈ نہیں ہے، آپ کو خود پتہ ہے بھائی اس کے ہسبینڈ نہیں ہے، کیسے گھر کا گزارا چل رہا ہوگا. ہم آگے رمضان میں پکوڑے کھا رہے ہیں، چاٹ بنی ہے، دہی بھلے بنے ہیں، فروٹ چاٹ بھی آ گئی ہے، وہاں کہیں روٹی بھی نہ ہو. تو اس سے اچھا آپ اپنی ایک چیز کم کر دو تو اس کو روٹی کھلا دو. اس کے بعد سود کی آیات ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ سود جو بھی کھائے گا وہ قیامت والے دن، کیونکہ سب نے کھڑے تو ہونا ہی ہے نا. اللہ کہتے ہیں کھڑے تو ہوں گے لیکن کیسے ہوں گے؟ جیسے خبتی شیطان ہوتا ہے ویسے کھڑے ہوں گے. یہ ان کا عرب میں، اہل عرب جو تھے ان کا یہ محاورہ بھی تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کے محاورے کو سود کی آیات کے ساتھ منسوخ کر دیا کہ تم سود، کیونکہ جو سود کھانے والا ہے نا وہ دیوانہ ہے پیسوں کا. تو روزے قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیوانہ ہی کھڑا کرے گا. اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پا رہا ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا. دیکھ لو آج کوئی مجنون یا دیوانہ پاگل ہمیں نظر آ جائے گا روڈ پر کہ کیا حال ہوتا ہے. وہ اس حالت میں میدان حشر میں کھڑا ہوگا، ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ سود کھاتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کھانے والے کو کہا ہے آیت 276 میں کہ لاسٹ میں 2 الفاظ آ رہے ہیں، سخت ناشکرا اور بہت ہی گناہ گار. سخت ناشکرا اسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سود وہ لے رہا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے نا. وہ پھر پیسہ دیتا ہے کہ اتنا جو دوسرے کو بھی دے دیا، اس کا تو اس کے پاس پیسہ بہت ہے. تو اسے تو ان پیسوں پر زکوٰۃ نکالنی تھی. وہ زکوٰۃ نکال دیتا، خود ہی اگلے کا پیٹ بھر جاتا. تم سود لینے بیٹھ گئے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہایت یہاں پہ گناہ گار بھی کہا ہے اور ناشکرا بھی کہا ہے. جو سود سن رہے ہیں آیات اور آج بھی سود سے منع نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پہ سن لو، اعلان سن لو جنگ کا اللہ سے اور اس کے رسول سے. جنگ ہوگی اللہ سے اور اس کے رسول سے. اب دیکھ لو کیا ہم یہ جنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی جا سکتی ہے؟ ایک قوم نے کہا تھا جی ہم جنگ کر لیں گے، عذاب آئے گا. تو اسلحہ لے کر آ گئے تھے تو اللہ نے چیخ سے ہی اڑا دیا تھا. سورۃ آل عمران. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حروف مقطعات کے بعد اپنا ذاتی نام لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا ہو کا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، برحق الہ یہی ہے. اللہ کون ہے؟ الحی القیوم. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے 2 صفاتی نام بتائے ہیں اور ان ناموں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی ان 2 ناموں کو پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. حدیث نے یہ نہیں بتایا کہ کن صورتوں میں نام ہے، لیکن 3 صورتوں کے نام لے لیے تھے کہ وہاں پر دیکھو اللہ کے نام کون سے ایسے نام ہیں جو ان 3 صورتوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اسکالرس نے اسی کو لیا. 2 صورتیں کون سی؟ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اور تیسری صورت ہے سورۃ طٰہٰ. ان تینوں صورتوں میں یہ 2 نام آتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ اسکالرس نے پھر اس چیز سے گیس کیا کہ ان دو ناموں کے ساتھ جو بھی دعا کرو گے آپ لوگ تو وہ قبول ہوگی۔ جنگ بدر میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دو ناموں کے ساتھ ہی دعا کی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہوا یوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے تو ایک گروہ جو تھا عیسائیوں کا وہ مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ خوبصورت مردانہ چادریں اوڑے ہوئے تھے، بھلے معلوم ہوتے تھے، نیک لوگ لگتے تھے، بڑی شان کے ساتھ آئے تھے، ایسی شان ہم نے پہلے کسی وقت یا گروہ میں دیکھی نہیں تھی۔ ان لوگوں کی بھی نماز کا ٹائم تھا، انہوں نے نماز کے لیے اجازت مانگی، یعنی کہ وہ عبادت گزار لوگ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جب اسلام کی بعد میں دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم وہ تو کہتے ہیں۔ صلیب کی پرستش نہیں کرتے ہو، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے ہو، اسے یعنی حلال سمجھتے ہو نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی اولاد کون ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے والد پھر کون ہے؟ یہ کویسچن تھا۔ تو اس پر یہ جو میں نے تھوڑا سا مختصر سا بتایا ہے نا، یہ ہے کافی زیادہ جو آپس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس وقت کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 88 آیات کا نزول فرمایا تھا، سورۃ آل عمران کی فرسٹ آیت سے لے کر 88 آیات جو ہیں پھر وہ ایک ہی سیٹنگ میں نازل ہوئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو جیسے یہاں پر بتا دیا، شروع میں ہی بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، اللہ زندہ ہے۔ تو بتا دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جانتے ہو نا کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو ان کی ڈیتھ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہوگی۔ تو یہاں پر بتایا گیا الحیّ، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، تو تم کہہ رہے ہو بیٹا، تو بیٹا کیسے، پھر اس کی کیسے ڈیتھ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انسان کا بیٹا انسان، جانور کا بچہ جانور ہے، تو پھر اللہ کا تو اللہ ہی ہونا چاہیے تھا نا، پھر اسے تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر یہ ساری آیات کو اگر ہم اس واقعے سے لنک کریں گے تو اور زیادہ سمجھ میں ان کی آئیں گی۔ 88 آیات آپ لوگ خود بھی پڑھو تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ اس گروپ کو کیا میسج دیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آیت ہے 7، اس میں بتایا گیا ہے دو طرح کی آیات ہیں کہ محکم آیات بھی ہوتی ہیں، متشابہات بھی ہوتی ہیں۔ تو محکم آیات جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں ام الکتاب، یہ ہے اصل میں کتاب کی ماں، ماما، مدر۔ اصل میں کون سی آیات؟ محکم آیات۔ محکم آیات میں ہوتے ہیں احکامات کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، محکم آیات۔ تو باقی جو آیات ہیں وہ ہیں متشابہات، جیسے جنت اور جہنم ایمان لائیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم نے کرسی پہ بات کی، عرش پہ بات کی، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ اس کے علاوہ 2 دنوں میں بنایا اللہ نے زمین کو، پھر اسباب رکھے 2 دنوں میں، پھر 2 دنوں میں آسمان بنایا 6 دن، ہمیں نہیں پتا وہ دن کون سے تھے، کیسے تھے، ہے نا، وہ ٹائم پیریڈ کیا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ ساری چیزیں متشابہات میں ہیں۔ ملائکہ پر ایمان تو ہے لیکن ہمیں ملائکہ کو ہم ملے تو کبھی نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں۔ برزخ کی زندگی کیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ صبح شام فرعون کے آگ پیش کی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں۔ تو یہ کہاں پر اڑ گئے تھے؟ اصل میں ان کو یہاں پر یہ بتایا گیا اس وقت کو کہ تم متشابہات میں اڑ گئے ہو، یہاں پر اٹک کر رہ گئے ہو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا، تم کلمے میں ہی اٹک کر رہ گئے کہ اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ارادہ کیا تھا، یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح سے ہوگی اور تم ادھر ہی اٹک کے رہ گئے، لو جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کو یہاں پر پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پھیلانا، آیت میں ہی موجود ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حسب منشا میننگ لینا، جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ میننگ مجھے اس میں سے ملے۔ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کرسی کیسی، عرش کیسا، حالانکہ ان آیات سے، اس قسم کی آیات سے پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن ہمارے عمل تو نہیں بدل سکتے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک، سب ایک سے نہیں ہوتے، والراسخون، کچھ راسخ
पुख्ता कार भी होते हैं फिर इल्म में, यानी उनके पास जो इल्म आता है वो उस पर जम जाते हैं, साबित कदम हो जाते हैं। अगर अल्लाह ने कह दिया कि मैं जिंदा हूं तो वो उस पर जम जाते हैं। अल्लाह ने कह दिया अल-क़य्यूम तो उस पर जम जाते हैं। अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्ला हु तो वो उस पर जम जाते हैं। बस इल्म वाले तो ऐसे भी होते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम ईमान लाए हर उस चीज पर जो अल्लाह ने नाजिल किया था। आमन्ना बिही, हम हर उस चीज पर ईमान लाते हैं। कुल्लुन सब 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 मुहकमात मुतशाबिहात मिन इंदी रब्बिना, जो अल्लाह के पास से आया है। ये रासिखून तो ऐसे होते हैं। ये अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको भी पैगाम दिया कि तुम रासिखून हो, तुम्हारे दिल कहीं टेढ़े तो नहीं हो गए, मुतशाबिहात के पीछे लग गए हो। सहाबा ने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रासिखून कौन है, तो आपने बताया था जिसके कौल और फेल सेम हो, उसमें तजाद ना हो, फिर जबान सच्ची हो, झूठ नहीं बोलते हो, झूठी कसम भी ना खाते हो, नाजायज माल नहीं खाते हो, बदकारी ना करते हो, हक बात बताने में लिहाज ना करते हो कि हाय मैं पता नहीं कहूं या ना कहूं, ठीक है, और लोगों से डिमांड भी ना करते हो, और ये भी ना चाहते हो कि मेरी जरा रिस्पेक्ट हो, मैं जाऊं तो खड़े हो जाएं सारे, ये सब भी ना चाहते हो। ये है रासिखून। फिर इनकी दुआ है कि ए अल्लाह, ये रासिखून की एक और दुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिल को अब टेढ़ा ना कर देना, बातिल की तरफ ना चले जाएं, किसी और की तरफ माइल ना हो जाएं, बाद इज़ हदाइतना, हालांकि अब तो तूने हमें हिदायत दे दी, हिदायत इल्म भी आ गया, हिदायत तौफीक भी आ गई अल्लाह, तो ऐसा ना हो कि जा जो है मैं मदरसे की तरफ रही हूँ, दूसरा है कि आओ चलो बाजार चले तो मैं बाजार की तरफ चली जाऊं, मुझे पता हो कि मैंने किधर जाना है, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, कैसे साथी होने चाहिए, और मुझे इधर उधर से नहीं, अपने पास से जो है अल्लाह मुझे अपनी खास रहमत देना ताकि मैं जन्नत की तरफ चला जाऊं। ये यानी ना सिर्फ मुझे दिखा बल्कि मुझे चला और मुझे पहुंचा भी दे। तीन चीजें आती है हिदायत में, ना सिर्फ मुझे दिखा, मुझे चला, बल्कि मुझे पहुंचा भी दे जन्नत में। क्यों अल्लाह से क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि तू बहुत अता करने वाला है, तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला है। इसके बाद है आयत 13, इसमें बदर का वाकया आ रहा है। अल्लाह सुब्हानो तआला यहाँ पे बताते हैं कि देखो दो ग्रोह आमने सामने थे, एक तरफ काफिर थे, एक तरफ सहाबा थे। मुसलमानों के बारे में अल्लाह कहते हैं वो क्यों लड़ रहे थे, तो कातिल, वो क्यों लड़ने आए थे, क्यों जंग में आए थे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की खातिर आए थे। उन्हें कोई तोहफे तहाइफ फीस माले गनीमत कोई ये चीजें नहीं चाहिए थी, वो सिर्फ अल्लाह के लिए आए थे। और दूसरा ग्रोह व उखरा काफिरा, दूसरा ग्रोह तो काफिर था, वो किसके लिए आया था, अल्लाह सुब्हानो ताला ये नहीं बता रहे कि वो किसके लिए आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जिद और अना की वजह से वो नहीं मान रहे थे, यहाँ से ये पता चल रहा है। मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानो ताला बता रहे हैं कि वो अल्लाह के लिए आए थे, काफिर किसके लिए आए थे अल्लाह ने ये नहीं बताया, बस ये बताया कि वो मुसलमानों को दुगना देख रहे थे। मुसलमान कितने थे, 313, नजर कितने आ रहे थे उनको, 626, ठीक। तो अल्लाह सुब्हानो ताला यहाँ पर असल में काफिर कह के बस हमें ये बता रहे हैं कि सिर्फ वो अपनी जिद और अना की वजह से उस जगह पर मौजूद थे, पता उनको था कि अल्लाह का रसूल ही है। तो अब देखो अल्लाह सुब्हानो ताला ने ना इन लोगों की मदद की। अल्लाह ये कहते हैं अल्लाह तईद करता है जिसकी वो चाहता है। अल्लाह ने ईमान वालों की जो है मदद की, क्योंकि अल्लाह ईमान वालों को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं इसमें मैसेज है, सबक है, इबरत लेंगे, लेकिन कौन, आंखों वाले। इसका मतलब ये हम समझते हैं हमारी आंखें, आंखों पर भी अल्लाह का कंट्रोल है। वहां पर 313 मौजूद है, उनको 626 नजर आ रहे हैं। कंट्रोल पूरा ना सिर्फ अल्लाह का टाइम पर है, यहां से पता चल रहा है कि हमारी आंखों पर भी कंट्रोल है। मुसलमान और काफिरों की जो, मुसलमान और काफिर उस वक्त जैसे जैसे मौजूद थे ना, जिस शान से मुसलमान निकले और जिस शान से काफिर निकले, वो भी साफ पता चल रहा था हक पर कौन है, हक का मैसेज कौन दे रहा है। जो मुसलमान है वो नमाजें भी पढ़ रहे थे, रोजे भी थे, बात बात पर अल्लाह का नाम लेते थे, दुआएं करते थे, इल्तिजाएं करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है वो खेमे में बैठ के सारी रात रोते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह तेरे चंद मुट्ठी भर ये बंदे 313 आज मिट गए, इबादत करने वाला तेरा कोई नहीं रहेगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला के बारे में आता है वो अंदर आए, या रसूल अल्लाह आपने इंतहा कर दी दुआ की, बस कर दें। अल्लाह सुब्हानो ताला बशारत देते हैं तो बाहर निकलते हैं, और फिर वो देखते हैं कि फरिश्ते जो है वो उतर आए हैं, फिर वो देखते हैं कहते हैं वो देखो फरिश्ते, अल्लाह सुब्हानो ताला ने तायीद की फरिश्तों के जरिए।
یہ تھے مسلمان جو دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے. ان کا لیڈر، ان کا استاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات رو رو کے اللہ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہے. دوسری طرف اگر کافروں کی شان آپ دیکھ لو تو ان کی شان کیسی تھی کہ وہ شراب پی رہے تھے، ناچ گانے گا رہے تھے، ناچ گانا سب چل رہا تھا، اور رقاصہ کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہم جائیں گے نا، پہلے تو خود عیاشی کریں گے اور پھر جیت تو ہم نے جانا ہی ہے، تھوڑے سے تو ہیں. ابو جہل نے کہا کہ اپنی رسیاں بس تیار رکھو، قتل کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، ان کو تو بس ہم گھوڑوں کے ساتھ باندھیں گے تو لے جائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آیت میں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کی تائید تھی. قلیل لوگ ہوں یا کثرت ہو، اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اللہ حق کو جتاتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو. اللہ آج بھی جو چاہے حق پر ایک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ساتھ دے گا. سورۃ المومن ہے نا، اس میں کون تھا؟ حق پہ ایک تھا، دربار میں کھڑا ہوا، اس نے تبلیغ کی تھی اس حق کا، کیونکہ اس نے حق کا ساتھ دیا، اللہ نے اس کا ساتھ دیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 18 میں کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ رب ایک ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ ہی نے گواہی دے دی کہ میں ہی ہوں حقیقی رب. اس سے بڑی اور کون سی گواہی ہوگی؟ اللہ کے فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، اس سے پھر بڑی اور کون سی ہوگی؟ اللہ، پھر اس کے بعد فرشتے جو مقرب ہیں. پھر علم والے بھی گواہی دیتے ہیں پورے انصاف کے ساتھ. اور یہ علم والے کون ہیں؟ وہی راسخون، جس کو جتنا علم پتا چلا وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ اب گواہی کیا ہے؟ آگے گواہی بتائی جا رہی ہے کیا ہے، کہ کوئی بھی الہ نہیں مگر وہی. اتنی عظیم گواہیوں کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ گواہی ہے کیا؟ کہ اللہ ایک ہی ہے، واحد ہے، بھروسہ اسی پر کرو. آیت 26 اس میں کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے نبی اللہم، اے اللہ. قرآن پاک میں زیادہ تر ہم دعائیں دیکھیں گے ربنا، اے ہمارے رب. یہ جو دعا ہے نا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا. ہم ذکر اذکار میں پڑھتے ہیں اللہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی یہی کہتی گزر گئی، اللہ کو پکارتے ہی گزر گئی، اللہم. تو اللہ کہہ رہے ہیں اے کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے، تیری ہی بادشاہت ہے. دنیا والوں کو دیکھ لو، بادشاہت کے پیچھے قتل و غارت ہوتے ہیں. بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، باپ بیٹے کو بھی قتل کر دیتا ہے کہ میری جائیداد اور میری پراپرٹی فلاں کو میں آگ کر دوں گا. یہ ہے اصل بادشاہ جس کا قانون ہے. اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھتے ہیں، آیت 35. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران کی جو بیوی تھی نا، اس نے یہ دعا کی، اللہ سے نظر مانگی تھی پریگنینسی میں کہ میرے ہاں اگر جو بچہ ہوگا میں اللہ کی راہ پر لگا دوں گی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ بیٹا ہوگا. اب ہو گئی بیٹی. بیٹی کون سی تھی؟ حضرت مریم. ٹھیک ہے، حضرت مریم ہو گئی. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ عمران سورت کا نام بھی ہے نا، تو پھر مریم کے عمران والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. ٹھیک ہے، اسی پر سورت کا نام ہے. اب بیٹی ہوگئی تو کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئی کہ اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی، میں نے تو دین کا کام لینا تھا، دعوت کا کام کروانا تھا، تبلیغ کروانی تھی، یہ کیا بنا؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو تم نے جنم دیا کہ وہ کام یہ کرے گی جو لڑکا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی لڑکی ہمیں پتہ ہے کیا دینا تھا تمہیں، اس لڑکی نے وہ کام کرنا ہے جو لڑکا نہیں کر سکے گا. لڑکی نے کیا کام کرنا تھا؟ بغیر ہسبینڈ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، تو یہ لڑکا تو نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا میسج ملا؟ کہ لڑکیاں وہ کام کر سکتی ہیں جو لڑکے نہیں کر سکتے. صحابیات نے کام کیے. ہم اس بات کو کہتے ہیں ہائے 4 لڑکے، ہائے 5 لڑکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اگر کہہ دیں جی بچیاں اتنی، تو کہیں گے اچھا فلاں بابا جی کے پاس نہیں آپ گئی تھی. تو آپ کو قرآن میسج دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑکیوں کو بھی چن لیتا ہے. ابھی آگے بھی آیت آئے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت مریم کو کہیں گے اے مریم میں نے تمہیں چن لیا. یہ دیکھ لو آیت 42 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا تجھے. یہاں پہ تو لڑکے کو نہیں چنا، لڑکی کو چن لیا. تجھے پاک کیا اور چن لیا تجھے عورتوں پر تمام جہان والوں میں سے. ٹھیک ہے، اپنے دور کی جو تھی حضرت مریم تھی جن کو چن لیا گیا. اس کے علاوہ حدیث ہمیں بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا تھا. حضرت خدیجہ اور پھر حضرت آسیہ کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ نے چن لیا تھا. ہر ایک کو اپنے اپنے دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آیت 88 تک چلیں گی، وہ جو گروہ آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آیت 45 میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں خوشخبری دی ہے ایک کلمے کی، یعنی اللہ نے تو کن کہہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے.
اور اس کا نام مسیح ہوگا، یعنی لقب عیسیٰ ابن مریم۔ وہ کیسا ہوگا؟ وجیہن، بہت مرتبے والا ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ وجیہن یعنی اللہ نے اتنا روب رکھا ہوگا کہ لوگ سامنے اس کے اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ کہتے بڑے بڑے اسکالرز آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے، اور آپ ایسے بات کرتے تھے کہ وہ چپ ہو جاتے تھے کہ ان کو کیا آگے سے کہیں، یہ تو اتنی زبردست بات کرتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے کہ وہ کہاں کلام کرے گا، 46 میں وہ پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا۔ یہاں سے مریم علیہ جو تھی، مریم واپس آئی تھی تو انہوں نے ان کی گود میں بات کرے گا، دونوں بھی میننگ کیے جا سکتے ہیں۔ اور کب بات کرے گا؟ وَكَحْلًا، اور پختہ عمر میں بھی بات کرے گا۔ کہلن کہتے ہیں 40 سے 50 سال تک کی عمر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور ان کا انداز ایسا تھا کہ بڑے بڑے عالم جو تھے وہ حیران رہ جاتے تھے۔ 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے، اور جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو 35 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ 40 سال عمر تھی جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ 40 سے 50 سال کے درمیان کی جو عمر ہے نا، وہ تب بھی بات کرے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اور پھر یہ اس عمر میں وہ بات کریں گے۔ آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ میسج دے رہا ہے ان کا زمین پر دوبارہ آنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کام کیا تو آیت 52 ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا کون مددگار ہوگا اللہ کے کام میں، ٹھیک ہے؟ تو حواری یعنی ان کے جو صحابہ تھے، بعض کے مطابق 12 یا بعض کے مطابق 17 ان کے حواری تھے یا صحابہ، ٹھیک ہے، ہمارے جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لفظ کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے اللہ کے کام میں، ہم مددگار ہوں گے، دین کا کام ہم کریں گے۔ اب سوال بنتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے بھائی، اور پیچھے ہم نے پڑھا وجیہن، ان کا تو روب بھی بہت تھا، تو پھر انہوں نے کیوں کہا ان 16 12 17 لوگوں کو کہ تم کیا میری مدد کرو گے؟ کیونکہ کام بڑا تھا، یہ کوئی کچن کا چھوٹا سا کام نہیں تھا۔ گیسٹ آنے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، روٹین میں نہیں ملاتے، کام بڑا ہو جاتا ہے اس دن، ہم میڈ کو بھی کہہ دیتے ہیں آ جانا برتن دھونے کے لیے، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ کام بڑا تھا، برکت والا کام بن جاتا ہے جب ایک یونٹی ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ یا اپنے حواریوں کو کہا کیا میرے دین پھیلانے میں میرے مددگار ہوگے؟ اور انہوں نے کیسے مدد کی، کیا مدد کی؟ ایک سوال پھر بنتا ہے، انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے، اب سوال کیا ہے، کیا مدد کی؟ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، تو یہ آج تک کیسے زندہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دین زندہ تھا، کیوں؟ انہیں حواریوں کی وجہ سے زندہ تھا، انہوں نے کام کیا، مختلف ممالک میں جا کر کام کیا تھا۔ تو اللہ کے مشن کو آگے رکھنا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو پیچھے رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 55 میں کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ، بے شک ہم آپ کو پورا لینے والے ہیں، روح بھی آئے گی، جسم بھی آئے گا۔ اور کیسے اٹھائیں گے؟ وہ رافع، بلند، نہ صرف اٹھایا بلکہ بلند درجہ بھی دے دیا۔ کیسے بلند درجہ دے دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ نکلتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، وہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئے، ہجرت کر لی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ حبشہ کی جب ہجرت ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو حضرت عثمان کی جوڑی میں نے آپ کو پہلی بتائی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ ان کے بعد پہلی جوڑی ہے جنہوں نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی، یہ تو زمین کی ہجرت تھی، تو یہ تو آسمان کی ہجرت تھی۔ کتنا زبردست یہ درجہ اللہ نے ان کو دے دیا، کتنا بلند کر لیا کہ ہجرت بھی نرالی، زمین سے آسمان کی طرف کی ہجرت ہو رہی ہے۔ اور نہ صرف ہجرت ہوگی بلکہ اللہ کہتے ہیں میں پاک بھی تمہیں کرنے والا ہوں۔ یہ کیوں کہا میں پاک بھی کرنے والا ہوں؟ کیونکہ الزامات لگے تھے نا حضرت مریم پر کہ کیسے بچہ پیدا ہو گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ والد کے بغیر بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پاک کریں گے، قرآن کے ذریعے پاک کر دیا گیا، بلکہ حضرت مریم کو صدیقہ بھی کہا گیا ایک جگہ پر۔ یہ اسی وقت کو بات بتائی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہی ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے، آیت 59 کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ تم کیوں حیران ہو کہ نہیں والد لازمی ہی ہونے چاہیے؟ کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی، والد بھی نہیں تھے، ان کی تو پھر والد ہے، ان کو تو نہیں تم نے کہا کہ وہ بھی اللہ کی اولاد ہے۔ تو 4 طرح کی تخلیق کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ والد نہ والدہ، حضرت حوا آتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، وہ کیسے عجیب تخلیق اللہ کی، ایک انوکھی۔ پھر ماں جو ہے، ماں موجود ہے، والد نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اور پھر ہم ہیں والدین سے، 4 طرح کی تخلیق۔
تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرح طرح کے رنگ ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ آیت 80 میں ہمیں کیا پیغام اللہ دے رہے ہیں؟ ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کے پتا چلے یہ رب والے ہیں۔ ہمیں ٹوپی دیکھ، کسی مرد کو ٹوپی پہنے دیکھے ہمیں فوراً کیا پتا چلے گا؟ رب والے ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ کوئی سینما ہال سے آ رہا ہوگا ڈرامہ فلم دیکھ کے، کوئی سٹیج ڈرامہ دیکھا ہوگا، نہیں، فوراً ہم ٹوپی سے گیس کر لیں گے کہ یہ تو رب والا ہے۔ جائے نماز پہ بیٹھا ہوا انسان رب والا ہے۔ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے رب والا بن جانا، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق، ہماری سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا کہے کہ یہ رب والا ہے۔ خود اپنی تعریفیں کرتے رہیں، ان تعریفوں کا کیا فائدہ؟ اللہ نے ساری جو ہے کھول دی قیامت والے دن سیکرٹس ہمارے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ رب والے کون ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ قرآن والے ہیں۔ الحمدللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ استقامت دیے رکھے۔ اور فرمایا تھا وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو رب والا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں رب بستا ہے، دنیا نہیں بستی۔ دنیا منع نہیں ہے کمانی، لیکن دنیا کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے، ہاتھ پہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صبر ہے، تو شکر نہیں ہے تو صبر، ٹھیک ہے۔ دل میں نہیں بسانا دنیا کو، دل میں کس کو بسانا ہے؟ رب کو بسانا ہے، تو پھر ربانی بن جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے آیت ہے 81، اس میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آ جائے گا نا، تو یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں نبی، الیکشن شروع نہیں کر دینے، اپوزیشن شروع ہو گئی اور ایک جو ہے وہ ایک حکومت ہو گئی اور دوسری جو ہے وہ اپوزیشن ہو گئی، نہیں، مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جیسے مثال آپ دیکھ لو کہ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا تھا۔ اسی صورت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ میسج دے رہے تھے، علماء کرام کو چپ کروا دیتے تھے۔ انہوں نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ ان پہ اپنی کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ انجیل۔ تو اس سے پہلے وہ کون سی کتاب کا میسج دے رہے تھے؟ تورات کا۔ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام وہ پہنچا رہے تھے، تائید کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں، حضرت زکریا اور یحییٰ باپ بیٹا، ان کو بھی ہم اکٹھا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بھی بہت سے عہد لیے کہ زمین پر جاؤ گے تو اللہ کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا۔ قانون کے مطابق زندگی اگر ہم گزاریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ ان کو پھینکا، تمام لوگوں نے، اتنی پبلک، اتنی عوام کھڑی ہے، کوئی بھی بچا نہیں رہا تھا، سب تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو بڑی بڑی موجیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کشتی جو ہے چھوٹا سا سمندر ہوتا ہے تو ڈوب جاتی ہے، بڑی بڑی پہاڑ جتنی وہ جو تھی لہریں تھی، حضرت نوح علیہ السلام ان کشتی والوں کو جو ہے نہ ڈبو سکیں۔ تو ہمیں کیا فوکس کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے امام بنایا تھا۔ ہم اپنے اپنے گھروں کے لیڈرز ہیں، ہم نے اپنے اپنے بچوں کی ٹریننگ، اپنے اپنے ہسبینڈ کی ٹریننگ تو نہیں کر سکتے، لیکن میسج تو کنوے کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا، آج ہم نے یہ پڑھا۔ جو ہمیں لگتا ہے ان کے نالج میں بات نہیں ہے یا وہ ہمیں دین کے اگینسٹ لے جانے کی بات کرتے ہیں، تو ہم لیڈر ہیں کیونکہ آپ قرآن والے ہو۔ ہم نے کہا ہم ربانی بننا چاہتے ہیں، تو ربانی بننا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے اگر ہم اپنے گھر والوں کو بھی لے کر اس راہ پر چلیں گے تو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، سننا اور سنانا قبول فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔